اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم نحن نقص علیک احسن القصص بما اوحینا الیک هذا القرآن وَإِن كُنتَ مِن قَبْلِهِ لَمِنَ الْغَافِلِينَ صدق اللہ العظیم۔ آج کے درس میں 3 باتوں کا بیان ہوگا۔ نمبر 1، یوسف علیہ السلام کے قصے کو احسن القصص کیوں کہا، تمام قصوں میں سے بہترین قصہ کیوں کہا گیا۔ نمبر 2، یوسف علیہ السلام کا خواب کیا تھا۔ نمبر 3، خاندان یوسف کا بیان ہوگا۔ پہلی وجہ کہ اس واقعے کو، اس قصے کو احسن القصص، دنیا کے قصوں میں سے بہترین قصہ کہنے کی چند وجوہات ہیں۔ مفسرین نے بہت ساری بیان کی ہیں، لیکن علامہ روح المانی رحمہ اللہ نے موٹی موٹی چند بیان کی۔ پہلی وجہ اس کی یہ ہے کہ اس میں اللہ رب العزت نے عجیب حقائق اور عجائبات کا بیان کیا ہے، اور دوسری وجہ اس کی یہ ہے، سب سے اہم وجہ یہ ہے کہ اس قصے کے اندر یہ بتایا جائے گا کہ عالم الغیب ذات، غیب دان ذات صرف اللہ ہے۔ دوسری موٹی وجہ اس میں یہ ہے کہ متصرف، ہر معاملے کا اختیار رکھنے والی ذات صرف اور صرف اللہ کی ہے۔ اس واقعے کے اندر یہ بتایا جائے گا کہ قید اور رہائی بھی آتی ہے نصیب میں، اس میں جیل کا بھی ذکر ہوگا، اس میں خوشحالی اور بدحالی کا بھی ذکر ہوگا، اس کے اندر عزت اور ذلت کا بھی ذکر ہوگا، اس کے اندر قضاء اور تقدیر کا بھی ذکر ہوگا، اس کے اندر حسد کا، بغض کا، عناد کا بھی ذکر ہوگا، اس کے اندر سفر کا، حذر کا بھی ذکر ہوگا، اس کے اندر جدائی کا اور محبت کا بھی ذکر ہوگا، اس کے اندر مالک اور مملوک کا بھی ذکر ہوگا، اس کے اندر شاہد اور مشہود کا بھی ذکر ہوگا۔ بہت ساری وجوہات ہیں جو مفسرین نے بیان فرمائی ہیں، اور ایک وجہ یہ ہے کہ اللہ جس پر راضی ہو جائے نا، دنیا کی ساری طاقت لگ جائے نا، اس بندے کو نقصان نہیں پہنچا سکتی۔ جس طرح یوسف کے بھائی تھے، اور اللہ کسی کو نعمتوں سے نوازنا چاہے نا، ساری دنیا لگ جائے اسے نقصان نہیں دے سکتی۔ اور اللہ جسے زمینوں سے، پستیوں سے اٹھا کر تختوں پہ بٹھائے نا جی، کوئی ذات اسے روکنا چاہے روک نہیں سکتی۔ یہ احسن القصص ہے، اس کے اندر یہ چیزیں ہیں، ان چیزوں کا بیان ہے، اس لیے اللہ رب العزت نے اس کو بہترین اور احسن القصص بیان فرمایا۔ اور اس قصے کے اندر ایمان، توحید اور اخلاص کا کوٹ کوٹ کر ذکر بھرا ہوا ہے۔ دوسری بات کہ حضرت یوسف علیہ السلام کا خواب کیا تھا۔ جس وقت یوسف علیہ السلام نے یہ خواب دیکھا، اس وقت تورات کے مطابق حضرت یوسف علیہ السلام کی عمر مبارک 17 سال تھی، اور مفسرین فرماتے ہیں کہ اس وقت یوسف علیہ السلام کی عمر مبارک 6 سال، 8 سال، 12 سال تھی۔ خیر جو بھی عمر تھی، خواب یہ تھا، ایک مرتبہ یوسف علیہ السلام سوئے ہوئے تھے، خواب کے اندر دیکھتے ہیں کہ 11 ستارے جو جھکتے جھکتے ان کے قریب آ گئے اور انہیں سجدہ ریز ہوتے ہیں۔ پھر اسی طرح چاند ہے اور سورج ہے، وہ بھی جھک کر ان کے قدموں کی طرف آ گئے اور وہ سجدہ کر رہے ہیں۔ یوسف علیہ السلام جب جاگے تو خوف محسوس کیا، فوراً اپنے والد مکرم یعقوب علیہ السلام کے پاس گئے اور ان کو جا کر اپنا خواب بیان کیا۔ ابا جان، میں نے خواب دیکھا، خواب میں دیکھتا ہوں کہ 11 ستارے جو مجھے سجدہ کر رہے ہیں، اور سورج اور چاند ہے یہ مجھے سجدہ کر رہا ہے۔ یعقوب علیہ السلام سمجھ گئے کہ اللہ میرے اس بیٹے کو دنیا اور آخرت کے اندر کامیابیاں عطا فرمائے گا، اور 11 ستاروں سے مراد اس کے بھائی ہیں، اور سورج اور چاند سے مراد اس کے والدین، یعنی میں ہوں اور میری بیوی ہے۔ اللہ اسے ایسا مقام عطا فرمائے گا کہ وہ ہم سے بھی بلند و بالا ہو گئی۔ یہ خواب تھا۔ اب خاندان یوسف کے بارے میں سنیں۔
آپ نے سنا ہے ابراہیم علیہ السلام کے 5 بیٹے تھے، ایک کا نام مدین تھا، ایک کا نام مدائن تھا، ایک کا نام قیدار تھا، 3 یہ آگے 2 بیٹے، ایک کا نام اسماعیل تھا، ایک کا نام اسحاق تھا۔ حضرت اسحاق علیہ السلام کے 2 بیٹے تھے، ایک کا نام عیسو تھا، ایک کا نام یعقوب تھا۔ عیسو یہ رومیوں کا جد امجد ہے جی، آج جو روم ہے نا جی ان کا جد امجد ہے، اور یعقوب یہ بنی اسرائیلیوں کا جد امجد ہے جی۔ یعقوب علیہ السلام نے 4 شادیاں کی جی، ایک بیوی کا نام لیہ تھا، دوسری بیوی کا نام رحیل تھا، تیسری بیوی کا نام بلہا تھا اور بلہا تلفظ اس طرح آتا ہے، اور چوتھی بیوی کا نام زلفا تھا۔ لیہ سے اللہ رب العزت نے یعقوب علیہ السلام کو 6 بیٹے دیے، رحیل سے حضرت یعقوب علیہ السلام کو اللہ نے 2 بیٹے دیے، حضرت یوسف اور حضرت بنیامین، اور اسی طرح بلہا اور اسی طرح زلفا سے بھی اللہ نے 2 بیٹے دیے۔ یہ آگے، اور حضرت اسحاق علیہ السلام کے یہ جو 2 بیٹے ہیں نا جی، حضرت عیسو اور حضرت یعقوب، ان کا بھی کمال کا واقعہ آتا ہے جی، ٹھیک ہے، کمال کا واقعہ آتا ہے۔ جب حضرت اسحاق علیہ السلام کا ذکر آئے گا تو پھر آپ کو بتایا جائے گا۔ اب وہ جو 11 بھائی تھے ان کا نام چونکہ عبرانی زبان میں بھی آتا ہے، عربی میں بھی آتا ہے، اسی طرح اردو میں بھی آتا ہے، تو اردو کی جو بائبل میرے پاس تھی تو اس سے میں نے وہ نام دیکھیں جو آپ کو سناتا ہوں جی۔ ایک کا نام رویبن تھا جی، دوسرے کا نام شمعون تھا جی، تیسرے کا نام یہودا تھا، چوتھے کا نام لاوا تھا، 5ویں کا نام دان تھا، اور 6ٹھے کا نام نفتالی تھا، 7ویں کا نام جد تھا، اور 8ویں کا نام عاشر تھا، 9ویں کا نام اشکار تھا، اور 10ویں کا نام زبون، اور اسی طرح یوسف اور بنیامین۔ یہ مختصر سا تعارف تھا جی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نحن نقص علیک، ہم بیان کرتے ہیں آپ کے اوپر، احسن القصص بہترین قصہ، دوسرا معنی احسن القصص بہترین بیان، بما اوحینا الیک، بسبب اس کے اوحینا ہم نے وحی کی آپ کی طرف، ھذا القرآن، یہ قرآن، وَإِن كُنْتَ مِن قَبْلِهِ، میرا پاک پیغمبر تھا تو اس سے پہلے لمن الغافلین، غافل، تو نے نہ یوسف کا ذکر سنا تھا، نہ اس کے بھائیوں کا ذکر سنا تھا، نہ یعقوب کے بیٹوں کا ذکر سنا تھا، نہ ابراہیم کے بیٹوں کا ذکر سنا تھا، نہ تیرے ذہن میں یوسف کا خیال آیا تھا، نہ یوسف کا کوئی واقعہ سنا تھا، یہ ہم نے آپ کو بتایا ہی۔ اللہ کیا کہتے ہیں؟ میرا پاک پیغمبر یوسف کا جو قصہ بیان کیا جا رہا ہے یہ ہم آپ کو بیان کرتے ہیں، آپ کو پتہ نہیں تھا۔ اذ قال یوسف، جب کہا یوسف علیہ السلام نے، لأبی، اپنے والدین کو، یا ابت، اے ابا جان، انی رأیت 11 کوکبا، میں نے دیکھا 11 ستاروں کو، والشمس والقمر، سورج کو اور چاند کو۔ 11 ستاروں سے مراد 11 بھائی ہیں، والشمس، شمس سے مراد حضرت یعقوب علیہ السلام ہے، والقمر، قمر سے مراد ان کی والدین۔ رأیت، میں نے دیکھا ہے ان کو، لی ساجدین، یہ میرے لیے سجدہ کر رہے ہیں۔ قال، یعقوب علیہ السلام نے جب خواب سنا، کیونکہ بیٹے چھوٹے تھے اور چھوٹے بیٹوں کے ساتھ والدین کو قدرتی طور پر محبت زیادہ ہوتی ہے، تو دوسرے بھائی جو تھے وہ باپ شریک تو تھے لیکن ماں شریک نہیں تھے، یہ اور ماؤں سے تھے، اور حضرت یوسف اور حضرت بنیامین یہ ایک ماں سے تھے۔ فرمایا، یا بنیا، اے میرے بچڑے، لا تقصص، مت بیان کرنا، رؤیا کا، اپنی خواب کو، علی اخواتک، اپنے بھائیوں کے اوپر، فیکیدوا لک کیدا، وہ تدبیر کریں گے تیرے لیے، کیدن، تدبیر کرنا، آپ کے خلاف تدبیر کریں گے، تدبیر کرنا۔ وجہ کیا جی، کیوں تدبیر کریں گے؟ ان الشیطان للانسان عدو مبین، بے شک شیطان انسان کے لیے ہے عدو، دشمن، مبین، واضح۔ چونکہ آگے سنو گے، ان کو پہلے سے تکلیف ہوتی تھی کہ ہمارا والد یعقوب ہم سے اتنی محبت نہیں کرتا جتنی یوسف اور بنیامین سے کرتا ہے، تو ان کے دل کے اندر ہی پہلے سے یہ بغض تھا، یہ حسد تھا۔ تو آپ نے سنا ہے جی، ایک وجہ یہ ہے کہ اس بغض اور عناد کی وجہ سے بندے کے اوپر وبال بھی پڑتا ہے۔ تو فرمایا، میرے بچے، یہ والا خواب اپنے بھائیوں میں بیان مت کرنا۔ دوسرے جو متریب پرہاں ہیں انہوں نے سامنے ایک خواب نہ بیان کریں، کیوں؟ متریاں پرہاں کو بندوں کو ایویں بھی خطرہ ہوتا ہے، اور سکے پرہا ہوا گئے اس وجہ تو بھی بیان نہ کریں، چونکہ
اس کے منہ تو گل نکل ویسی تو خام خواہ تو ساڑھے ہستے مصیبت بن ویسی۔ وَكَذَلِكَ اب چونکہ والد تھا، والد کو اپنے بیٹوں کا پتہ تھا نا، اور تھا بھی پیغمبر، تو اس کو خواب کا علم بھی تھا جی۔ اب بتایا وَكَذَلِكَ اسی طرح يَجْتَبِيكَ چنے گا تجھ کو ربو کا تیرا رب، خواب کی تعبیر ہے، وَيُعَلِّمُكَ سکھائے گا تجھ کو من تأویل الاحادیث مشکل باتوں کا حل۔ ایک معنی یہ ہے جتنی مشکل سے مشکل معاملہ ہوگا، مشکل سے مشکل مسئلہ ہوگا، آپ اس کو چٹکیوں میں حل کر لو گے۔ دوسرا معنی یہ ہے من تأویل الاحادیث مشکل سے مشکل خواب ہوگی تو آپ اس کو کیا کر دو گے؟ ایسے ہی حل کر دو گے، جیسے وہ آگے بادشاہ کا واقعہ آئے گا اور اس کی خواب آئے گی۔ وَيُتِمُّ نِعْمَتَهُ وہ پورا کرے گا اپنی نعمتوں کو علیہ کا آپ کے اوپر، وَعَلَىٰ آلِ یعقوب اور یعقوب کی اولاد کے اوپر، کما اتمہا جیسے کہ اس نے پورا کیا علی ابوئی کا آپ کے والدین کے اوپر، من قبل اس سے پہلے ابراہیم حضرت ابراہیم علیہ السلام پر، و اسحاق اور حضرت اسحاق علیہ السلام پر، ان ربک علیم حکیم بے شک تیرا رب علیم جانتا ہے، حکیم حکمتوں والا ہے۔